نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے، اب اگر کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے اس کی زردی، خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات۔ پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کے حالات کا بیان چل رہا ہے، اور گزشتہ درس میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ مِنْكُمْ آیت کے نیچے آپ نے پڑھا سنا بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی بدعنوانی کا واقعہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو اللہ تبارک و تعالی ان کی تاریخ کا وہ واقعہ سنایا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک دوسری حیثیت سے حق سے دور بھاگنے کا جو طریقہ ان کا تھا، جھوٹے ہیلے حوالے تراش کر اللہ کے احکامات سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔
تو یہاں پر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس واقعے کا ایک پس منظر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، عامل نام تھا اس کا، بہت مالدار، بتایا جاتا ہے اس کا بھتیجا تھا، اور اس بھتیجے نے اس مال کے لیے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا، اور قتل کر کے اس کو چھپایا۔ اور جب چھپایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے، اور ایک دوسرے پر لوگ اس معاملے کو دھرنے لگتے ہیں اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ جب بنی اسرائیل میں پیش آیا تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب یہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اس کا فیصلہ کیجئے اور قاتل کا نام بتا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کی کہ اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طریقہ بتا دیا۔ ایک گائے ذبح کرے، کوئی سی گائے ہو، چونکہ آیت کے اندر بقرۃ نکرہ استعمال ہوا ہے، کوئی بھی گائے۔ اور مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل اس وقت کوئی سی گائے لے کر ذبح کرتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کرنے لگے تو معاملہ ان پر اللہ کی جانب سے تنگ ہوتا گیا۔ تو یہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ تسلسل یہاں پر شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سوال اور تعمق، انتہائی گہرائی میں جانا، کھود کرید کرنا، یہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کثرت سوال پوچھنا عمل کے لیے اچھی بات ہے، سوال پوچھا جائے اور اس کا فہم حاصل کیا جائے، مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جائے، اس پر عمل شروع کیا جائے۔ اور ریہرسل کے لیے سوال پوچھنا یہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی یہود کی ذہنیت تھی۔ اسی طرح تعمق، گہرائی میں جانا کسی معاملے میں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، ان میں ان کی جو ذہنی کیفیت ہے پیغمبر کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، پیغمبر نے جب ان سے کہا کوئی بقرہ ذبح کرو، کوئی گائے ذبح کرو تو کافی ہے، لیکن جب دل میں اخلاص نہ ہو، دل اخلاص سے خالی ہو، تو بندہ رد و قد شروع کرتا ہے، بلا ضرورت سوالات کر کے خود کو بھی اور جس سے سوالات پوچھتا ہے اس کے اوقات کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں بلا وجہ سوال پوچھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور کثرت سوال سے منع فرمایا ہے، اور قیل و قال سے منع فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نبوت کے علم و عمل سے امتوں کا رشتہ 3 وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ ایک وجہ بے خبری، پیغمبر کی سنت سے بے خبری، پیغمبر کے ساتھ محبت کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بے خبر رکھا جائے تو آہستہ آہستہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح طبیعت کی غلط افتاد، طبیعت اس طرف نہیں جاتی جو پیغمبر کا طریقہ ہے، جو دین کا مزاج ہے، اور اسی طرح گرد و پیش کے حالات کی وجہ سے ماحول جب خراب ہو جائے
تو غلط اور خراب ماحول کی وجہ سے بندہ نیک کاموں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ان سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اور جب بے تعلق ہو جاتا ہے تو اپنے نبی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی طاعت سے گریز کے لیے انہوں نے قسم قسم کے سوالات کر ڈالے۔ اب یہ واقعہ وَإِذْ سے جب شروع کرتا ہے تو بتایا گیا ہے مستقل واقعہ ہے یہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔ اب گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، یا بیل ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بقرہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بقرہ لفظ کو جب دیکھا جائے تو مؤنث ہے، گائے ہے۔ بقرہ جب اس میں جنس استعمال ہو جائے تو گائے بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح انسان میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، اس طرح بقرہ اس میں جنس ہو تو اس میں گائے بھی داخل ہے اور بیل بھی داخل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں آ کر کہتا ہے تثیر الارض، کہ زمین جوتتی ہو، تو بعض مفسرین نے زمین جوتنے کی بات کی ہے تو انہوں نے بیل ترجمہ کیا ہے کہ زمین جوتی جاتی ہے بیل سے، بیل کو جوتتے ہیں کھیتی میں، گائے کو نہیں جوتتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس کو گائے کو بھی جوتا جاتا ہے کھیتی میں اور بوگی میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ عرف اور اس علاقے کی رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج ہو کہ وہ گائے سے زمین جوتتے ہوں، تو جو کوئی گائے ترجمہ کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کوئی بیل ترجمہ کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اب گائے ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو گائے جو ہے مصری زندگی میں یہ لوگ رہ چکے تھے، فرعون کی غلامی میں، فرعون کی محکومی میں بنی اسرائیل رہ چکے تھے، اور مصری جو ہے اپنے دیوتا جس کا نام تھا خورس، اس دیوتا کا چہرہ گائے کی شکل میں بناتے تھے، اور خیال یہ کرتے تھے کہ یہ کرۂ ارض جو ہے وہ ایک گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، اور جب وہ سینگ ہلاتی ہے تو پھر زلزلہ آتا ہے۔ اس لیے اب یہ بات تو اس حوالے سے بنی اسرائیل میں بھی گاؤ پرستی کی بیماری آ گئی تھی، اور انہوں نے جو سامری نے بحر قلزم پار کرنے کے بعد سامری نے جو شکل بنایا تھا جسد لہو خوار، ایک ماڈل بنایا جس کے اندر آواز تھی، مختلف قسم کی سریلی آوازیں وہ نکالتا تھا، تو وہ بھی بچڑے کی شکل میں تھا۔ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو وہ بچڑے کی شکل میں اس لیے تھا کہ مصری جس دیوتا کو پوجتے تھے اس کی شکل بقرے کی تھی، گائے کی تھی۔ اب یہ پھر تاریخی بات ہے کہ یہ گاؤ پرستی جو ہے یہ ہندوؤں میں پہلے شروع ہوئی ہے یا مصریوں سے ہندوؤں میں آئی ہے، یا ہندوؤں سے یہ مصر چلا گیا ہے؟ تو مصر سے مورخین کہتے ہیں مصر سے یہ گاؤ پرستی کی مصیبت ایران پہنچا ہے، اور ایران میں ایک آدمی تھے قرادیش اس کا نام تھا، قرادیش، اس نے 25 جلدوں میں گائے کی فضیلت پر کتاب لکھی، اور پھر اس کا شاگرد تھا، قرادیش کا شاگرد رام چندر اس کا نام تھا، ہندو،
اس نے 5 جلدوں میں مجموعہ تیار کیا، ویدوں کا مجموعہ، جو ہندوستان میں پڑھی جاتی ہیں، مطالعہ کی جاتی ہے ان کی۔ تو وہاں پر اس بات کو اس نے لکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ گائے کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، اس لیے گاؤ ماتا، ہم گائے کو پوجتے ہیں، اور زمین دھرتی ماتا، اس کو پوجتے ہیں۔ پھر وہاں سے اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس نے روشن خیالی کا مظاہرہ کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملانے کے لیے اپنی طرف سے من چاہی کوشش کی، اور ہندو عورت سے بھی اس نے نکاح کیا، اور اس کا ایک درباری مولوی تھا ابو الفضل، بڑا قابل تھا لیکن تھا درباری۔ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 1000 سال پورے ہو گئے، تو 1000 سال کے بعد اس دین کی تجدید ہونی چاہیے۔ تو اس نے دین اکبری کے نام سے اپنا ایک دین شروع کیا، جس میں قرآن کریم کے حفظ پر اس نے پابندی لگا دی، دینی مدارس پر انہوں نے پابندی لگا دی، اور گائے کو ذبح کرنے پر اس نے پابندی لگا دی۔ اور اس کے اس مولوی نے قرآن کی تفسیر لکھی، 3 جلدوں میں وہ تفسیر ہے، سواقع الالہام اس کا نام ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پوری تفسیر میں عربی زبان میں ہے، لیکن عربی اس کی گھٹیا قسم کی عربی ہے۔ اس پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ والا کلمہ نہیں ہے، یہ اس کی قابلیت کی علامت ہے۔ تو اس نے وہاں پر یہ مشورہ دیا اور اپنی تفسیر میں اس بات کو شامل کیا کہ لا تذبح البقر، اے لوگو گائے کو ذبح مت کرو، فإن تذبح البقر فمأواکم السقر، اگر تم گائے کو ذبح کرو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہندو خوش ہو گئے، اور ابو الفضل اتنے بڑے نمک حرام تھے کہ اپنے استاذ کو اس نے قتل کیا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل گائے کو پوجتے تھے، تو جب جس چیز کو پوجا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، لازمی بات ہے اس کے احترام میں پوجا جاتا ہے، اس کی عظمت دل و دماغ پر سوار ہے۔ اب کسی چیز کی عظمت کو دل سے نکالنے کے لیے اس کی توہین ضروری ہے، اس کی تذلیل ضروری ہے۔ اب گائے کی تذلیل اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کو نیچے لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دل و دماغ سے گائے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ تم گائے کو گرا کر اس کا سر کاٹو، اس کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا، لِيُهَوِّنَ لَهُمْ مَعْبُودُهُمْ، مفسرین یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ذلیل ہو جائے ان کا معبود ان کے ہاتھوں، تاکہ ان کو غور و فکر کا موقع مل جائے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے، ہماری خیر خواہ کیسے ہو سکتی ہے، اور ہماری حاجتوں کو دور کرنے والی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور اہمیت ختم ہو گئی۔ اور یہ شریعت اسلامی میں بھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں، مثلا شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی، تو ابتدا میں شراب کی جو قدر و قیمت تھی اس کو دلوں سے کم کرنے کے لیے شراب کے برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا، اس کو نجس قرار دیا گیا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کو کامیابی قرار دیا گیا۔ اور جن برتنوں میں شراب بنایا جاتا تھا ان برتنوں کے استعمال پر بھی پابندی لگائی گئی۔ جب شراب کی حرمت راسخ ہو گئی مسلمانوں کے ذہنوں میں، پھر وہ برتنوں کا استعمال جو ہے اس کی حرمت اٹھائی گئی۔ اور پھر یہی حال کتوں کا مسئلہ تھا، جس طرح آج مغرب میں کتا جو ہے ڈاگ، اس سے گاڈ بنا دیا ہے، تو عربوں کا بھی یہی حال تھا، ڈاگ سے انہوں نے گاڈ بنایا تھا اس زمانے میں۔ تو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، آہستہ آہستہ پھر قتل کرنے کا حکم منسوخ ہوا، اس لیے کہ
ان کے ساتھ نفرت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو اس فلسفے کی بنیاد پر بقرے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ قالوا، جب یہ حکم اللہ نے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے پہنچایا، ان سے کہا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ ہنسی کرتا ہے، ہزوا مذاق کرتا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، پناہ خدا کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے؟ ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں جاہلوں میں۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے جہالت کسے کہتے ہیں؟ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انسانی ذہن کا علم سے خالی ہونا، یہ بھی جہل ہے، اور کسی چیز کے بارے میں ایسا یقین رکھنا یا کرنا جیسا وہ چیز نہ ہو، یہ بھی جہل ہے۔ ایک کام کو اس طرح انجام نہ دینا جس طرح انجام دینا چاہیے، یہ بھی جہل ہے۔ تو جاہلین اپنے عاقبت کو نہ جاننے والا، یہ اردو والا جہالت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ پیغمبر استعمال کرتا ہے اور اپنے حوالے سے استعمال کرتا ہے، تو پیغمبر کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ جاہل تھے۔ یقیناً پیغمبر اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تو جہل کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قال اعوذ باللہ، پناہ خدا کی، ان اکون من الجاہلین، کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ نہ یہ میری شان ہے اس لیے کہ میں پیغمبر ہوں، اور نہ میں یہ میرا کام ہے۔ شان یہ ہے کہ پیغمبر اعلیٰ درجے کا عاقل ہوتا ہے، اعقل الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اور پیغمبر کا کام اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہوتا ہے۔ تو نہ یہ میرا شان ہے اور نہ میرا کام ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہی بات ہے، دین کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ اول دین کا مسئلہ ہو تو وہ سنجیدگی سے، پھر سنجیدہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ سنجیدہ لوگ دین کے حوالے سے علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ دین کا مسئلہ ہو تو علماء سے ڈسکس کیا جائے۔ دین کا مسئلہ انجینئر سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، میڈیکل ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، بزنس مین سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ان سے پوچھنا، انجینئر سے دین کا مسئلہ پوچھنا، میڈیکل ڈاکٹر سے دین کا مسئلہ پوچھنا، ایسا ہے گویا کہ بندہ مذاق کر رہا ہے، دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہزوا، ہنسی مذاق، ایک ہے قرآن میں، شریعت اسلامی میں ایک ہے مذاق، ایک ہے مزاح کے ساتھ۔ مذاق جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مذاق کسی کا اڑایا جاتا ہو، بندے کو حقیر سمجھ کر اس کی تذلیل کے لیے مذاق کیا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مزاح ہے، مزاح دل لگی کو کہتے ہیں، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہنا جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، اس کو مزاح کہتے۔ تو مزاح نبوی طریقہ ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اور مذاق سے شریعت نے روکا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اس پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو دین کا مسئلہ ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جاہل نہیں ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، اور دین کے حوالے سے مذاق کی بات کہنا، مذاق والا رویہ اختیار کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ادع لنا ربک، پھر دعا کیجئے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا، تبیین کے خوب واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ کیسی ہے وہ گائے۔ قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار حکم دیتا ہے کہ وہ گائے بقرتن، ایسی گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی اور نہ بکر، ورجن، بن بیاہی،
عوان بین ذالک، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے، نہ بوڑھی اور نہ زیادہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا ماہیا، وہ ان کی اس گائے کے عمر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو، ما لونھا، کیسا ہے اس کا رنگ۔ اب یہ رنگ کے بارے میں سوال کیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد، فاقع لونھا، خوب گہری ہے اس کی زردی، تسر الناظرین، خوش آتی ہے، بھلے لگتی ہے دیکھنے والوں کو، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماہیا، کس قسم میں ہے وہ، ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، تشابہ یعنی پھیکی زرد ہو، گہری زرد ہو، اور اس میں کچھ داغ ہو نہ ہو، زردی اس میں زیادہ ہو، سفیدی بھی اس میں ہو یا نہ ہو، اور سیاہی اس میں ہو یا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ انشاء اللہ، یہ کہنا مستحب ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے یا کسی کام کا ارادہ کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ اللہ کے ارادے کو بھی شامل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کو دیکھا جائے تو جس کام کے کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ساتھ تو یہاں پر وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ تو لمحتدون کا معنی اس بقرہ کی کیفیت کی حقیقت کا پتہ پا لیں گے، راہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آخری اس سوال کے ساتھ انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کی برکت سے ان کو اس عمل کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کام کے ساتھ، یعنی جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو، گھنٹہ بعد کرنا ہے، ایک دن بعد کرنا ہے، مہینہ بعد کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پورے عقیدے کے ساتھ یہ کہنا مستحب ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ تو مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نہ چاہے گا تو دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً اس میں کامیابی ہوگی۔ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک کہنے کی بات ہے، وہ کہنا مستحب ہے اور برکت کی دعا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس کا حکم دیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے پیغمبر کبھی بھی یہ مت کہو کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کے ساتھ یہ بھی کہو أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو اللہ چاہے۔ جب اللہ چاہے گا تو مدد بھی فرمائے گا اور وہ اسباب بھی مہیا کرے گا۔ تو اللہ کی مشیت کو اپنے ساتھ بندے نے ملا لیا، دعا کی۔ اور دوسری ایک غلط فہمی اس حوالے سے یہ ہو رہی ہے، بندہ جب کہتا ہے انشاءاللہ
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں بس جب انشاءاللہ کہا اب یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے اور اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر کسی کا یہ سوچ ہو اور وہ جانتے بوجھتے قصدن عمدن یہ کہے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھئی انشاءاللہ، دل میں اس کا یہ ہے کہ یہ کام کل میں کرنے والا ویسے بھی نہیں ہوں، بس انشاءاللہ ساتھ کہہ دو، اگر اس نیت سے کہا تو یہ بندہ حقوق اللہ کو بھی پامال کرتا ہے، اللہ کے حکم کا اس نے مذاق اڑایا، اور جس بندے کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے گناہ میں بھی مبتلا ہو گیا، دھوکہ دہی کے گناہ میں یہ بندہ مبتلا ہو گیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مستقل توبہ تائب ہونے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر کسی نے عزم مصمم کے ساتھ کل ایک کام کے کرنے کا ارادہ کیا، عزم کیا، اور ساتھ انشاءاللہ تعالی دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھا، اور کل کو بندہ بھول گیا یا کوئی ایسی ضرورت پیش آئی جو وہ رکاوٹ کھڑی ہوئی اس کام کے پورا کرنے میں، تو یہ بندہ گناہگار کم از کم نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھتے ہوئے اس کو اسی طرح لکھنا چاہیے جس طرح قرآن میں ان الگ ہے، شاء الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ اردو میں آج کل یہ لکھتے ہیں انشاء، الف اور نون کو شین کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، تو وہ معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، اور یہ اردو والا انشاءاللہ جو لکھتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ کا پیدا کرنا یا اللہ کو پیدا کرنا۔ تو بندہ خود سوچے کہ معنی میں کتنی تبدیلی ہو گئی، اور لکھتے ہوئے رسم الخط، یہ عربی کا لفظ ہے تو عربی کا رسم الخط استعمال کرنا چاہیے اردو کے اندر لکھتے ہوئے، ان الگ ہو، شاء اللہ الگ الگ ہو۔ تو ان لوگوں نے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ضرور راہ پا لیں گے، اس گائے کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو، ہو ضمیر جو ہے پروناؤن، یہ لوٹتی ہے اللہ کی طرف، وہ اللہ فرماتا ہے، یقول حکم دیتا ہے، فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، ذلول ذلیل ایک ہی معنی میں ہے، محنت کرنے والی نہیں، وہ محنت کس طرح تثیر الارض کہ جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، زمین جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، یہ جانور کو ذلیل کرنے کی صورت ہے، اسے محنت لینے کی صورت ہے۔ تو لا ذلول ان کے ایک معنی یہ بھی ہے حاملہ نہ ہو، مسلمتن، مسلمتن معنی صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، لا شیعۃ فیہا، شیعہ، شیعہ جو ہے داغ کو کہتے ہیں، داغ ڈاٹ خال، یعنی بالکل سفید کھال ہو، اس میں کچھ بال اگر سیاہ ہو تو وہ ڈاٹ ہوتے ہیں، وہ داغ ہو گئے، ایسا نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، لا شیعۃ کوئی داغ اس میں نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، الآن انہوں نے کہا، الآن اب یعنی اس وقت،
جئت بالحق، تو ٹھیک بات لایا. جئت بالحق، حق کا معنی ہے پوری بات بتا دی، یعنی ہمارے سوالات کے جوابات پورے ہو گئے، اب کوئی شک و شبہات دل میں نہیں رہا. قالوا الآن جئت بالحق، جئت تو حق لے کر آیا، یعنی حق کا معنی ہے پورا بیان. اسے یہ مطلب نہیں کہ آخری بات حق ہے اور اسے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو بیان کر رہے تھے وہ حق نہیں تھے. وہ بھی حق تھے لیکن ان کا شک و شبہ دور نہیں ہوا تھا. آخری بات موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دی تو انہوں نے کہا جئت بالحق، پورا بیان کر دیا. تو اب یہ لوگ اس کی تلاش میں پھرے، جس طرح انہوں نے سوالات کے انبار لگا دیے، ایک سوال پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے شرائط لگاتا گیا، قیودات بڑھتے گئے، اور جو قیودات بڑھتے جائیں گے کسی بھی کام میں تو اس کام کو انجام دینا مشکل ہو جائے گا. اور مثلا کوئی بندہ آپ سے کہے کہ بھئی پانی پلاؤ، تو صاف پانی پینے کا پانی سنتے ہی جب پلاؤ کا لفظ آ گیا تو پانی سنتے ہی، نام سنتے ہی سادہ پانی بندہ لا سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ دے کہ جی پوچھے کہ کس چشمے سے لے آؤں، کس نلکے سے لے آؤں، کس کنواں سے لے آؤں، اور زیادہ ٹھنڈا ہو یا نارمل ہو، اس قسم کے سوالات وہ کرتا رہے تو اپنے لیے وہ مشکل پیدا کرتا جائے گا. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے گئے، تو اللہ کی طرف سے قیودات لگتے گئے، تو اب اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو علماء مفسرین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں ایک ہی گائے تھی ان صفات کے حامل، جو ایک لڑکے کے پاس تھی، اور وہ لڑکا یتیم تھا. اپنی ماں کی اس نے زبردست خدمت کی تھی اور ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھی. اور جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر ادا کرو گے تب یہ گائے تمہیں دوں گا. تو انہوں نے تو کام کرنا تھا، ان کی مجبوری تھی، تو انہوں نے مان لیا اور اس گائے کے کھال میں سونا بھر کر اس لڑکے کو ادا کیا. ان کا کام بھی ہو گیا اور اس کو دنیا کے اندر ہی اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی خدمت کا صلہ سامنے آیا، اور آخرت کا اجر و ثواب الگ رہا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے اگر سوالات کو نہ توڑا جاتا، ان کا جواب نہ دیا جاتا تو وہ سوال پر سوال کرنے والے تھے، ان کے سوالات سے ایسا لگتا نہیں تھا. اس لیے کہ وہ یہ سوالات جو کر رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کام والے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف گفتار کے غازی ہیں. لیکن اس مرحلے پہ آ کر ان کے سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے، اور انہوں نے جب انشاءاللہ کہا تو اللہ کی طرف سے بھی ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ مسلمان کا کام اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کی کتاب کو ماننے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے حوالے کرنا ہے. یہ نہیں کہ کتاب اللہ کو ماننے کے بعد اس میں حکم آ جائے اور ہم کہیں یہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، یا آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں تو یہ ہے. آج کل یہ مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں آئی تھنک سو. تو یہ بھی یاد رکھو، یہ آئی تھنک کہنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے قتل الخراصون، ہلاک ہو جائے آئی تھنک کہنے والے کہ میرا خیال ایسا ہے، میرے خیال میں یہ حکم ایسا ہوگا. تو یہ تو قطعی حکم ہے اللہ کا، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے خیال کا اس میں کیا دخل ہے؟ اگر عمل کے لیے بندہ کسی ماہر فن سے، عالم دین سے رہنمائی لیتا ہے تو اس کی پابندی نہیں ہے، وہ بخوشی لے سکتا ہے.
لیکن اپنے ریہرسل کے لیے کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے، فلاں مفتی صاحب کیا کہتا ہے، فلاں کے پاس چلتے ہیں اور فلاں کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اور آج کل اور بھی آسانی ہے، دین کے ساتھ مذاق کرنا آسان ہے، ایک سوال لکھ کر گوگل کو دے دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں کیا۔ اب یوٹیوب میں آنے والا پڑھا ہے تو میڈیکل اور بیان کر رہا ہے قرآن، پڑھا ہے انجینئرنگ اور بیان کر رہا ہے قرآن، تو چی نسبت خواہ کے رابع عالم پاک، انجینئرنگ کا قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے، یا میڈیکل سائنس کا قرآن کے مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ کیا کوئی عالم دین بھی کسی کو میڈیسن ایڈوائز کر سکتا ہے؟ کیا کوئی عالم دین کسی مدرسے میں پڑھنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد کسی عمارت کی فیزیبلٹی رپورٹ دے سکتا ہے کہ جی یہ عمارت اس کے نیچے لوگ رہ سکتے ہیں اور 10 سال کے لیے یہ فیزیبل ہے؟ اگر یہاں ایسا نہیں ہے تو دین کے حوالے سے کیوں یہ غفلت برتی جا رہی ہے؟ یہ دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، اس ماہر سے اس فیلڈ کے حوالے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ قرآن کا ماہر ہے تو قرآن کا مسئلہ قرآن کے ماہر سے پوچھنا چاہیے، میڈیکل کا ماہر ہے تو اچھے سے اچھی اسپیشلسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں، انجینئرنگ کا میدان ہے تو وہاں پر اچھے سے اچھے انجینئر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس حوالے سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہود کا طریقہ کار تھا، نکتہ چینی اور باتوں باتوں پہ سوالات کا انبار لگانا، اس کو تعمق بھی کہا جاتا ہے، زیادہ گہرائی میں جانا۔ زیادہ اس طرح گہرائی میں جانے کو قرآن کریم پسند نہیں کرتا ہے۔ پہلے مانو، اس پر عمل کرو، پھر اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے علمی راستوں کو اختیار کر سکتے ہو، اس کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔